بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ اس پلے لسٹ میں ہم فلوئڈ میکینکس کے لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ فرام دا ڈیفینیشن آف فلوئڈ میکینکس، بٹ بیفور ڈیفائننگ اٹ میں اس ورڈ فلوئڈ میکینکس کی طرف آتا ہوں۔ اٹس اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز، فلوئڈ اینڈ میکینکس۔ تو فلوئڈ جو ہے یہ ہم لیکوڈ اور گیسز کو کہتے ہیں، مینس کہ اینی تھنگ وچ کین فلو۔ تو لیکوڈ اور گیسز ایسی چیزیں ہیں، میٹر کی وہ فارمز ہے جو کہ فلو ہو سکتی ہے۔ اور میکینکس جس طرح ہم نے ڈائنامکس میں پڑھا ہے کہ اٹ از دی برانچ آف فزیکل سائنس دیٹ ڈیلز ود انرجی اینڈ فورسز اینڈ دیئر افیکٹ آن باڈیز، یا اس کو ہم اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دی جنرل اسٹڈی آف ریلیشن شپس بٹوین موشن، فورسز اینڈ انرجی۔ اور پھر آگے ہمیں پتہ ہے کہ میکینکس کنسسٹ آف اسٹیٹکس اینڈ ڈائنامکس۔ تو اسٹیٹکس جس میں باڈیز ریسٹ میں ہوتی ہے اور ڈائنامکس جس میں باڈیز موشن میں ہوتی ہے۔ تو جنرلی فلوئڈ اور میکینکس ان کی یہ جو ڈیفینیشن ہے یا یہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں فلوئڈ میکینکس کو جنرلی اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی برانچ آف اپلائیڈ میکینکس وچ ڈیلز ود دا بیہیویئر آف فلوئڈ انڈر دی کنڈیشنز آف ریسٹ اینڈ موشن۔ کہ اس میں ہم کیا کریں گے کہ فلوئڈ کی اسٹڈی کریں گے، فلوئڈ کی بیہیویئر کی اسٹڈی کریں گے، اور یا تو وہ فلوئڈ ریسٹ میں ہوگا اور یا موشن میں ہوگا، کیونکہ میکینکس کنسسٹ آف اسٹیٹکس اینڈ ڈائنامکس۔ تو یا تو جو وہ فلوئڈ ہے جو آپ کی باڈی ہے وہ یا تو ریسٹ میں ہوگی اور یا موشن میں ہوگی۔ تو میں ایک اور طریقے سے بھی اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی برانچ آف اپلائیڈ میکینکس concerned with the statics and dynamics of fluids۔ تو same definition ہے، statics means rest and dynamics means in motion۔ تو fluids یا تو static فارم میں ہے، rest کے فارم میں ہے، یا dynamics کے فارم میں ہے، means یا motion کے فارم میں۔ تو جنرلی جب میں ان کی اسٹڈی کروں گا، ان پہ فورسز جتنے لگ رہے، جنرلی ان سب کی اسٹڈی کو میں فلوئڈ میکینکس کہوں گا۔ فلوئڈ میکینکس کی ڈیفینیشن کے بعد اب میں فلوئڈ کی طرف آتا ہوں کہ واٹ از اے فلوئڈ۔ تو ڈیفینیشن میں ہم نے سرسری سا بتا دیا تھا کہ اینی تھنگ وچ از کیپیبل آف فلوئنگ اور اینی سبسٹنس وچ از کیپیبل آف فلوئنگ، تو اس کو ہم فلوئڈ کہیں گے۔ فار ایگزامپل جس طرح آپ کے گیسز ہے یا لیکوڈز ہے تو ان کو ہم فلوئڈ کہیں گے۔ اچھا، ایک اور ڈیفینیشن بھی میں کر سکتا ہوں دیٹ اے سبسٹنس دیٹ کنٹینیوسلی ڈیفارمز or flows under an applied shear stress regardless of the magnitude of the applied stress۔ کہ اگر آپ کسی میٹیریل پہ شیئر سٹریس اپلائی کر لیں اور اس شیئر سٹریس کی وجہ سے اس کی شیپ میں ڈیفارمیشن آ جائے یا ڈسٹورشن آ جائے یعنی بگاڑ آ جائے، تو ہم اس سبسٹنس کو فلوئڈ کہیں گے۔ اس ڈیفینیشن کی روح سے ہم سیمی سالڈز یا جو میٹر کی پلازما اسٹیٹ ہے تو اس کو بھی ہم فلوئڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں نے کہا کہ اینی سبسٹنس وچ از کیپیبل آف فلوئنگ، تو اس کو ہم فلوئڈ کہیں گے۔ تو آپ کی تمام لیکوڈز اور گیشیز جو سبسٹانسز ہیں ان کو ہم اس ڈیفینیشن کے روح سے فلوئڈ کہیں گے۔ اچھا، پھر آپ دیکھ لیں آپ کی جو واٹر ہے اور ڈفرینٹ ٹائپس آف آئل ہے، اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتے، تو ان کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہے۔ ہماری ڈیلی لائف میں بھی ان کی اپلیکیشنز ہیں، انجینئرنگ کے فیلڈ میں بھی اس کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں۔ تو یہ جتنے بھی میٹیریلز ہیں یا جو بھی فلوئڈز ہیں ان کی ہم اسٹڈی کریں گے اس فلوئڈ میکینکس میں، ان کی پراپرٹیز پڑھیں گے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں۔ تو ان کی اپلیکیشنز کو ہم اس یہ جو فلوئڈ میکینکس ہے اس میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ میں سالڈ اور فلوئڈ کی بیسک ڈفرینسز پہ آتا ہوں۔ تو سالڈ کی ڈیفینٹ شیپ ہے اور ڈیفینٹ والیوم ہے، مینس کہ آپ اس کو کسی کنٹینر میں بھی ڈال لیں تو سالڈ کی اپنی شیپ ہوگی اور اپنی مخصوص والیوم ہوگی۔ اس کے برعکس جو آپ کی فلوئڈ ہے تو اس کی شیپ بھی انڈیفینٹ ہے اور والیوم بھی انڈیفینٹ ہے۔ فار ایگزامپل آپ اس کو کسی کنٹینر میں ڈال دیں، فار ایگزامپل اگر آپ اس کو گلاس میں ڈال دیں تو یہ گلاس کی شیپ اختیار کرتی ہے،
یا اگر آپ اس کو کسی جار میں ڈال دیں تو وہ اسی جار کی شیپ اختیار کرتی ہے. تو مینس کہ اس کی شیپ جو ہے وہ ڈیفینٹ نہیں ہے. پلس اگر اس میں گیسز ہے تو گیسز کی جو والیوم ہے وہ انڈیفینٹ ہے. فار ایگزامپل یہ اگر آپ اس کو کمپریس کر دیں تو یہ کم سے کم جگہ میں آ سکتی ہے, یا اگر آپ اس کو بڑے سے سلنڈر میں ڈال دیں تو یہ اس ساری سلنڈر کی والیوم کو آکوپائی کر لیتی ہے. نیکسٹ میں سالڈ کی اس پراپرٹی کی طرف آتا ہوں کہ اٹ ڈز ناٹ فلو ایزیلی. جس طرح ڈیفینیشن میں بھی میں نے کہا, وہ جو شیئر سٹریس کسی میٹیریل پہ اپلائی ہوتی ہے اور اس میں ڈسٹورشن آ جائے تو اس کو ہم فلوئڈ کنسیڈر کریں گے, تو یہ ایزیلی فلو نہیں ہو سکتی. اچھا, پھر اس میں سیمی سالڈ ہے, سیمی فلوئڈ ہے, تو وہ کچھ حد تک اس میں ہم ڈیفارمیشن یا اس میں فلو آ سکتی ہے. اچھا, اور یہ جو فلوئڈ ہے تو اٹ کین فلو ایزیلی. اچھا, پھر میں سالڈ کی طرف آتا ہوں. تو سالڈ میں جو مالیکیولز ہے تو مالیکیولز اس میں انٹر مالیکیولز جو ہے تو وہ کلوزر ہوتے ہیں, جبکہ فلوئڈ میں یہ جو مالیکیولز ہے تو یہ کلوزر نہیں ہوتے بلکہ اپارٹ فرام ایچ ادر, ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. اچھا, پھر مالیکیول سالڈ میں کلوز ہے تو اسی وجہ سے ان کے درمیان جو اٹریکٹیو فورسز ہے یا اٹریکشن ہے تو وہ بہت زیادہ ہے. تو اس اٹریکشن کی وجہ سے اس کی جو شیپ ہے یا یہ اپنی شیپ کو برقرار رکھتا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ اس کے درمیان مالیکیولز کے درمیان میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے, اسی وجہ سے یہ اپنی شیپ کو برقرار رکھتا ہے یا اس کی شیپ اسی وجہ سے ڈیفینٹ رہتی ہے. اس کے برعکس فلوئڈ جو ہے تو چونکہ مالیکیولز آر فار اپارٹ فرام ایچ ادر, تو یہاں پہ جو اٹریکٹیو فورسز ہے یا اٹریکشن ہے وہ کم ہے بنسبت سالڈ کے. تو فلوئڈ جس میں لیکوڈ ہوتا ہے تو لیکوڈ میں بنسبت گیسز کے یہ اٹریکشن یا اٹریکٹیو فورسز زیادہ ہوتے ہیں, جبکہ گیسز میں یہ اٹریکشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو آپ کا فلوئڈ ہے یا جو لیکوڈ ہے یا جو گیس ہے تو وہ ایک دوسرے سے جو مالیکیولز ہیں ان کے درمیان میں ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور وہ اس میں فلو آ سکتی ہے یا اس کی شیپ جو ہے وہ انڈیفینٹ رہتی ہے, ڈیفینٹ نہیں رہتی ہے بلکہ ان کی شیپ میں بگاڑ آتا ہے. اچھا, پھر سالڈ میں آئیڈیل الاسٹک سالڈ ہے, تو اس میں اگر ہم اس پہ لوڈ اپلائی کر لیں تو اس میں ڈیفارمیشن آتا ہے, لیکن وہ ڈیفارمیشن جو ہے وہ پرماننٹ ڈیفارمیشن نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ اس لوڈ کو ریموو کرتے تو وہ باڈی جو ہے اپنی اوریجنل شیپ میں آ جاتی ہے. تو اس ٹائپ آف سالڈ کو ہم آئیڈیل الاسٹک سالڈ کہتے ہیں. اچھا, اس کے برعکس ایک اور ٹائپ ہے سالڈ کی جس کو ہم پلاسٹک سالڈ کہتے ہیں. اس پہ جب آپ ایک لوڈ اپلائی کر لیں تو اس میں ڈیفارمیشن آ کر ہوتی ہے, لیکن وہ ڈیفارمیشن جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے, ٹیمپرری نہیں ہوتی. مینس جب آپ لوڈ کو ریموو کر لیں تو آپ کی جو سالڈ ہے, جو میٹیریل ہے, وہ اپنی اوریجنل شیپ میں نہیں آتی بلکہ اس میں ایک بگاڑ, ایک پرماننٹ بگاڑ آ جاتی ہے, تو اس کو ہم پلاسٹک سالڈ کہتے ہیں. تو آئیڈیل الاسٹک سالڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ الاسٹک باڈی ہوتی ہے تو وہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جاتی ہے آفٹر ریموونگ دا فورس, اور پلاسٹک سالڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فورس کو ریموو کرتے ہیں تو وہ میٹیریل اپنی اصلی حالت میں پھر نہیں آتا. اچھا, پھر فلوئڈ کی طرف میں آتا ہوں. تو انٹر مالیکولر کوہیسو فورسز ان فلوئڈ آر ناٹ گریٹ انف ٹو ہولڈ دا ویریس ایلیمنٹس آف فلوئڈ ٹوگیدر. جس طرح ہم نے کہا کہ ان کے جو اٹریکٹیو فورسز ہے یا اٹریکشن ہے تو وہ بہت کم ہے, تو یہ جو انٹر مالیکولر کوہیسو فورسز ہے تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جب ہم تھوڑا سا بھی اس پہ شیئر سٹریس اپلائی کر لیں تو اس سٹریس کی وجہ سے اس میں کیا آتا ہے, فلو آ کر ہوتی ہے, اس کی شیپ بگڑ جاتی ہے. اور آپ جب تک آپ اس پہ یہ سٹریس اپلائی کر لیں تو وہ جو آپ کا میٹیریل ہے, چاہے لیکوڈ ہے یا جو گیشیس فارم میں, تو وہ آپ کی فلو کرے گی. اچھا جی, جس طرح ڈیفینیشن میں ہم نے کہا کہ فلوئڈس کنسسٹ آف گیسز اینڈ لیکوڈ, تو اب گیسز اور لیکوڈ میں کیا فرق ہے, تو اسی سلائیڈ میں ہم گیسز اور لیکوڈ کی ڈفرینسز کو ڈسکس کریں گے.
اچھا، پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گیسز میں جو مالیکیولز ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہے بنسبت لیکوڈ کے، تو اسی وجہ سے ہم گیسز کو کمپریس کر سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ 1 یہ ہے کہ گیسز آر ویری کمپریسیبل۔ اچھا جی، لیکوڈ ہے تو لیکوڈ کے مالیکیولز بنسبت گیس کے ان کی مالیکیولز کی ڈسٹنس کم ہے، تو ان میں تو فلو آ کر ہو سکتی ہے لیکن ہم ان کو کمپریس نہیں کر سکتے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لیکوڈ از ریلیٹیولی انکمپریسیبل۔ اچھا، پوائنٹ 2 یہ ہے کہ جس طرح پوائنٹ 1 میں نے کہا کہ گیسز آر ویری کمپریسیبل، تو اگر آپ گیس کو کسی سلنڈر میں ڈال دیں اور پسٹن کے ذریعے سے اس پہ ایکسٹرنل پریشر یا فورس اپلائی کر لیں تو وہ کمپریس ہو جائے گا۔ اچھا، پھر جب وہ اس پسٹن کو آپ اوپر کر لیں گے تو اس میں ایکسپینشن آ کر ہوگی۔ اچھا، پھر اگر آپ اس پسٹن کو پرماننٹلی ریموو کر لیں تو آپ کی گیس پرماننٹلی ایکسپینڈ ہو جائے گی اور فریلی ایکسپینڈ ہو جائے گی اور آپ کی وہ ایئر میں چلی جائے گی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ گیس جو اس وقت تک ایکویلیبریم میں ہوگی جب تک کہ وہ کمپلیٹلی انکلوزڈ ہو، اگر وہ انکلوز نہ ہو تو وہ کبھی بھی ایکویلیبریم میں نہیں رہ سکتی اور وہ ایئر میں شامل ہو جائے گی۔ اچھا، اب میں لیکوڈ کی طرف آتا ہوں، تو لیکوڈ کے جو مالیکیولز ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو جو کوہیشن فورسز ہے، یعنی کہ کوہیشن وہ پراپرٹی ہے کہ جو سیم مالیکیولز کے ایک دوسرے کے ساتھ جو فورسز ہوتے ہیں اس کو ہم کوہیشن فورسز کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے لیکوڈ کے جو مالیکیولز ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں یا اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب میں ان کو انکلوزڈ کر دوں کسی سلنڈر میں یا کسی ایریا میں، اور پھر اگر میں ان پریشرز کو یا ان فورسز کو ریموو کر لوں تو ان پریشر یا ان فورسز کی وجہ سے وہ جو گیس ہے ان کی ریموول کی وجہ سے وہ جو لیکوڈ ہے تو وہ کبھی بھی گیس کی طرح ایکسپینڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ گیسز اور لیکوڈ کی کچھ ڈفرینسز تھی کہ گیسز میں مالیکیولز ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو کمپریس کر سکتا ہوں، اور پھر جب میں ایکسٹرنل کمپریشن کے بعد جب میں ایکسٹرنل فورسز یا پریشر کو ریموو کرتا ہوں تو وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی انڈیفینیٹلی۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ایک گیس اس وقت تک ایکویلیبریم میں رہے گی جب تک کہ وہ کمپلیٹلی انکلوزڈ ہو۔ پھر لیکوڈ میں یہ انکمپریسیبل ہے، اور اگر میں اس پہ پریشرز یا فورسز ایکسٹرنلی اپلائی کر دوں تو یہ جو ہے یہ اگر میں ان پریشرز یا فورسز کو ریموو کر لوں تو ان پریشرز یا پریشر کے ریموول ہونے کے بعد یہ کبھی بھی ایکسپینڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ گیس لیکوڈ میں بیسک ڈفرینسز تھی۔ نیکسٹ میں فلوئڈ میکینکس کی کلاسیفیکیشن کی طرف آتا ہوں۔ تو فلوئڈ میکینکس کو ہم 3 برانچز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے فلوئڈ سٹیٹکس، دوسرا ہے فلوئڈ کائنیمیٹکس اور تیسرا ہے فلوئڈ ڈائنامکس۔ اچھا جی، تو ہم فلوئڈ سٹیٹکس سے سٹارٹ لیں گے۔ فلوئڈ سٹیٹکس کو ہم ہائیڈروسٹیٹکس بھی کہیں گے۔ ہائیڈرو مینز واٹر اور سٹیٹکس مین ریسٹ، یعنی کہ جب کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو اٹ مینز کہ جو آپ کی فلوئڈ ہے وہ جب ریسٹ میں ہو تو اس اسٹڈی کو ہم فلوئڈ سٹیٹکس کہتے ہیں۔ مینز دی اسٹڈی آف فلوئڈس ایٹ ریسٹ از کالڈ فلوئڈ سٹیٹکس، یا میں اس کو اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ فلوئڈ سٹیٹکس includes the study of the conditions under which fluids are at rest in stable equilibrium، کہ فلوئڈ سٹیٹکس میں آپ کا جو فلوئڈ ہے وہ ریسٹ میں ہوگا، اسٹیبل ایکویلیبریم کے کنڈیشن میں ہوگا، اور ہم اس فلوئڈس کو اسٹڈی کریں گے ان فلوئڈ سٹیٹکس۔ اچھا جی، جس طرح میں نے کہا کہ فلوئڈ سٹیٹکس میں ہم فلوئڈ کو ریسٹ کے فارم میں اسٹڈی کریں گے، تو وہ فلوئڈ جو ریسٹ کے فارم میں ہو تو اس کو ہم اسٹیٹک فلوئڈ کہیں گے۔ نیکسٹ برانچ جو ہے وہ فلوئڈ کائنیمیٹکس ہے۔ اچھا، پہلے میں ڈائنامکس کی طرف آتا ہوں۔ تو ڈائنامکس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈائنامکس کنسسٹ آف کائنیمیٹکس اینڈ کائنیٹکس۔ تو کائنیٹکس وہ برانچ ہے ڈائنامکس کی جس میں ہم باڈیز کی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں بٹ کنسیڈرنگ دی فورسز، اور کائنیمیٹکس میں ہم موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں بٹ
does not consider the forces or the pressure forces. تو میں فلوئڈ کائنیمیٹکس کی ڈیفینیشن اسی طرح کر سکتا ہوں کہ اٹ از دی اسٹڈی آف فلوئڈس ان موشن. یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم فلوئڈس کو موشن میں اسٹڈی کریں گے بٹ وی ول نیگلیکٹ دی پریشر فورسز. جس طرح ڈائنامکس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کائنیمیٹکس میں ہم فورسز کو یا پریشر فورسز کو نیگلیکٹ کرتے ہیں یا کنسیڈر نہیں کرتے, تو سیم یہاں پہ بھی ہم فلوئڈس جو کہ موشن میں ہوگا اس کو ہم اسٹڈی کریں گے بٹ وی ول نیگلیکٹ دی پریشر فورسز. اچھا, دی امپورٹنٹ پارٹ کہ جو فلوئڈ جو کہ اسٹیٹ آف موشن میں ہو, موشن کے فارم میں ہو, تو اس کو ہم موونگ فلوئڈ کہتے ہیں, اور اگر وہ ریسٹ کے فارم میں ہو تو اس کو ہم اسٹیٹک فلوئڈ کہیں گے. دی تھرڈ برانچ از فلوئڈ ڈائنامکس. تو فلوئڈ ڈائنامکس میں بھی ہم فلوئڈ کو موشن میں اسٹڈی کریں گے بٹ ہیئر وی ول کنسیڈر دی پریشر فورسز. تو میں فلوئڈ ڈائنامکس کو اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی اسٹڈی آف فلوئڈس ان موشن کنسیڈرنگ دی پریشر فورسز, یا میں اس کی ڈیفینیشن اسی طرح بھی کر سکتا ہوں دیٹ it is that branch of fluid mechanics that deals with the relation between velocities, acceleration and the forces which are exerted on and by the fluids in motion. Next, applications of fluids are applications of fluid mechanics. تو پہلا جو اپلیکیشن ہے وہ ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس. تو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس میں ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے. تو پانی ہم ڈیمز میں سٹور کرتے ہیں, اور جو ڈیم میں سٹور کرتے ہیں تو اس میں پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے, تو اس پوٹینشیل انرجی کو ہم کنورٹ کرتے ہیں الیکٹرک انرجی میں, کیونکہ وہ جو پانی جس میں پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں کائنیٹک انرجی میں, اور وہ ایک ٹربائن چلاتی ہے. ٹربائن یعنی کہ اس میں میکینیکل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, اور لیٹر آن اس میکینیکل انرجی کو ہم پھر الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو الیکٹرک پاور پلانٹس ہے تو یہ آل اوور دا ورلڈ اس سے ایک میجر پارٹ آف دی الیکٹریسٹی اس سے پروڈیوس ہوتی ہے تمام دنیا میں. نیکسٹ اپلیکیشن از ہائیڈرولک مشینز. تو ہائیڈرولک مشینز وہ مشین ہے جو کہ فلوئڈ یعنی آئل یا واٹر پہ آپریٹ ہو. اچھا, یہ جو فلوئڈز ہے تو ان میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ہیوی لوڈز کو اٹھا سکے, یا یہ ایکسٹریملی ہائی پریشرز اپلائی کر لے لوڈ کو اٹھانے کے لیے یا دوسرے کام کرنے کے لیے. اچھا جی, اس سارے میکینزم کی سمری یہ ہے کہ آپ کی جو یہ ہائی انرجی فلوئڈز ہے تو یہ پسٹن سلنڈر ارینجمنٹ کے اندر داخل ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ایکسٹریملی ہائی فورسز پروڈیوس کرتی ہے, اور ان ایکسٹریملی ہائی فورسز کے ذریعے سے ہم ہیوی لوڈز کو اٹھاتے ہیں یا اس سے دوسرے کام ہم لیتے ہیں. نیکسٹ اپلیکیشن از رول آف فلوئڈز ان آٹوموبیلز. تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی آٹوموبیل فلوئڈ کے بغیر نہیں چل سکتی, کیونکہ ہمیں گاڑی کو چلانے کے لیے فلوئڈ یعنی پیٹرول چاہیے, ڈیزل چاہیے یا سی این جی چاہیے. تو اس کے بغیر کوئی بھی آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی. پلس انجن کو کول رکھنے کے لیے آپ کو واٹر چاہیے, اور اگر اس میں اے سی کا سسٹم ہے تو اس کو اے سی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ریفریجرنٹ بھی چاہیے جو کہ ایک فلوئڈ ہے. اچھا جی, فلوئڈ اس آٹوموبیل میں 3 امپورٹنٹ کام کرتی ہے. پہلا جو کام ہے جنریشن آف پاور, جس طرح میں نے کہا کہ پیٹرول, ڈیزل یا سی این جی یہ پاور جنریٹ کرتی ہے آپ کی گاڑی کو چلانے کے لیے. دوسرا جو کام ہے وہ لوبریکیشن کا کرتی ہے, اور تیسرا جو ہے وہ انجن کو کول رکھنے کے لیے. تو یہ 3 بیسک آپریشنز ہے آٹوموبیل میں فلوئڈز کے. دی نیکسٹ اپلیکیشن از دی رول آف ریفریجرنٹ اور دی رول آف فلوئڈ ان ریفریجریٹرز اینڈ ایئر کنڈیشنرز. اچھا, ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشنرز میں جو فلوئڈ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ریفریجرنٹس کہتے ہیں. تو ریفریجرنٹ کا رول یہ ہے کہ یہ اے سی پلانٹ میں یا ریفریجریٹر میں کیا کرتا ہے کہ آپ کی لو سٹوریج پلانٹ سے یا لو سٹوریج ایریا سے یا آپ کی روم سے ہیٹ اٹھاتا ہے, اور اس
اس ہیٹ کو وہ ایٹماسفیئر میں یا ہائی ٹیمپریچر زون میں ڈیلیور کرتا ہے. نیکسٹ از دی رول آف واٹر اور دی رول آف فلوئڈز ان تھرمل پاور پلانٹس. سو تھرمل پاور پلانٹس میں جو ورکنگ فلوئڈ ہے وہ واٹر ہے. تو واٹر یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ بوائلر میں ہم اس واٹر کو ہیٹ اپ کر دیتے ہیں. ہیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم سپر ہیٹڈ سٹیم میں کنورٹ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ جو سپر ہیٹڈ سٹیم ہے تو وہ ہم پھر پاس کرتے ہیں ٹربائنز میں، یعنی ٹربائنز کے بلیڈز میں. اچھا ٹربائنز کے وہ بلیڈ اسی سپر ہیٹڈ سٹیم کی وجہ سے روٹیٹ ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ جو ٹربائن ہے اس کے ساتھ جو شافٹ ہم نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس شافٹ کے ذریعے سے ہم جنریٹر کو روٹیٹ کرتے ہیں، اور اس جنریٹر کے روٹیٹ کرنے سے ہمارے پاس بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. نیکسٹ ایپلیکیشن از رول آف کمپریسڈ ایئر اور فلوئڈ ان آپریٹنگ ڈفرینٹ انسٹرومنٹس اینڈ والس. اچھا ایئر کو ہم کمپریس کر لیتے ہیں اور اس کمپریسڈ ایئر کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ انسٹرومنٹس پہ مختلف آپریشنس کرتے ہیں، یا ہم آٹومیٹک والس پہ ڈفرینٹ آپریشنس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسی کمپریسڈ ایئر کے ذریعے سے ہم والس کو یا آٹومیٹک والس کو ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، یا اوپن اینڈ کلوز کر سکتے ہیں. اچھا جی اسی کمپریسڈ ایئر کے ذریعے سے نیومیٹک ٹولز چلتے ہیں، اور نیومیٹک ٹولز پہ ہم ڈفرینٹ آپریشنس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم گرائنڈنگ کر سکتے ہیں، اسکریونگ کر سکتے ہیں، انسکریونگ کر سکتے ہیں. تو یہ فلوئڈ کی کچھ اپلیکیشنز تھی. اس کے علاوہ بھی فلوئڈس کے بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں، لیکن یہ 5 بیسک اپلیکیشنز جو کہ فلوئڈ میکینکس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ پک کیے ہیں. اچھا جی تو ان لیکچرز میں ہم ایس آئی یونٹس استعمال کریں گے، پلس ایف پی ایس یعنی فٹ پاؤنڈ سیکنڈس کے یونٹس استعمال کریں گے. اچھا جی یہاں پہ دیکھ لیں یہ کچھ کوانٹٹیز ہے، کچھ ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز ہے اور کچھ بیسک کوانٹٹیز ہے. تو لینتھ، ٹائم، ماس یہ بیس کوانٹٹیز ہے. فورس، پریشر، انرجی، پاور، والیوم، ایریا، والیوم فلو ریٹ، ویٹ فلو ریٹ، ماس فلو ریٹ، اسپیسیفک ویٹ، ڈینسٹی. تو یہ کچھ کوانٹٹیز ہے جو کہ فلوئڈ میکینکس میں بہت زیادہ یوز ہوگی. تو یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن گیون ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ اس کی اسٹینڈرڈ ایس آئی یونٹس ان کوانٹٹیز کی گیون ہے. اور یہاں پہ ادر یونٹس جو کہ یوز ہوتی ہے مینس کے میٹر ہے یہاں پہ، تو اس کی چھوٹی اور بڑی یونٹس یا ایسی یونٹس جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے یا آفنلی یوز ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ لکھی گئی ہے. اچھا ایس آئی یونٹس کے علاوہ ہم فٹ پاؤنڈ سیکنڈ والی یونٹس استعمال کریں گے. تو یہ دیکھ لیں یہ کوانٹٹیز سیم وہی کوانٹٹیز ہے، سیم ڈیفینیشن ہے، لیکن یہاں پہ جو یونٹس ہے وہ فٹ پاؤنڈ سیکنڈ سسٹم میں گیون ہے. تو یہاں پہ یہ کوانٹٹیز ہے، یہ ان کی یونٹس ہے، اور یہ پھر جو یونٹس آفنلی یوز ہوتے ہیں تو وہی ان کی گیون ہے. تو آپ ان دو ٹیبلز میں ایس آئی یونٹس ان کوانٹٹیز، ایس آئی جو کوانٹٹیز ہے ان کی ایس آئی یونٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کوانٹٹیز کی فٹ پاؤنڈ سیکنڈ والی یونٹس بھی دیکھ سکتے ہیں.